نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 131۔ واتقوا اور بچو النار اس آگ سے التی جو اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ سود خوری انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آیت نمبر 132۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور رسول کی، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر موقوف ہے، اور اللہ کی رحمت کا مظہر جنت ہے، لہٰذا جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور ظاہری بات ہے جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ آیت نمبر 133۔ وَسَارِعُوا اور لپکو اِلیٰ مغفرۃ مغفرت کی طرف، من ربکم اپنے رب کی، وجنات اور جنت کی طرف، ارضھا جس کی وسعت السماوات آسمانوں، والارض اور زمین جیسی ہے، اعدت للمتقین وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے اللہ اور رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کیا۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام بلا تاخیر کیے جائیں جو اللہ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ تمام عمل صالحہ ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا بذات خود اللہ کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ استغفار کے لیے کتاب و سنت میں بہت سی دعائیں منقول ہیں، اور ایک دعائے استغفار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ استغفار صحابہ کرام کو بھی سکھایا، اور صبح شام کے اذکار میں بھی یہ استغفار پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیری بندی اور غلام ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور جو کچھ میں کرتی ہوں اس کے بعد اس کے برے پہلو سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ میں اپنے آپ پر تیری نعمتوں کا اقرار کرتی ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتی ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور پھر جیسا کہ آیت میں جنت کی طرف دوڑنے کی بات ہے، تو جنت کی طرف دوڑ کر آنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے جنت کا حصول ممکن ہو جائے۔ اور جنت کی صفت یہ بیان فرمائی کہ اس کا عرض آسمانوں اور زمین جیسا ہے، اور عرض کا ایک معنی تو چوڑائی ہے، اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آسمانوں اور زمین کی وسعت کا اندازہ کرنا انسان کی بساط سے باہر ہے تو پھر وہ جنت کی وسعت کا کیا اندازہ کر سکے گا، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ گویا اس سے مقصود جنت کی ایسی لامحدود وسعت کا اظہار ہے جو انسان کے سان و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور عرض کا دوسرا معنی قدر و قیمت ہے، اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس جنت کی طرف دوڑو، کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کے مقابلے میں یہ سارے آسمان اور زمین ہیچ ہے، اور جنت کی قدر و قیمت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو سیاہ رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ تب عالم یہ ہوگا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کی عوض بیچ دے گا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد والے دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ بتلائیے کہ اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں، پھر بڑی بے جگری سے لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ آیت نمبر 134۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء
خوشحالی میں، والضراء اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ اور پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، واللہ اور اللہ یحب المحسنین محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ اگر ہم قرآن کی آیات کی ترتیب پر غور کریں تو ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں دوزخ کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ سود خوری جو دوزخ میں دخول کا سبب ہے، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے والے پرہیزگاروں کی چند صفات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان میں سب سے پہلی صفت انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو سود خوری کی عین ضد ہے۔ سود خوری سے انسان میں حرص، طمع، بخل، زر پرستی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ صدقہ و خیرات دینے سے دینے والے کے دل میں بخل کے بجائے سماحت اور خوشی پیدا ہوتی ہے، اور لینے والے کے دل میں احساس مندی اور شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، جس سے پورے معاشرے میں اتفاق، اتحاد اور محبت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور یہی چیز اسلامی معاشرے کی روح رواں ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ خواہ خوشحالی کا دور ہو یا تنگ دستی کا، وہ ہر حال میں اپنی حیثیت اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر غریب مسلمانوں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر بچو۔ پھر متقین کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی دوسرے کو لڑائی سے پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر جائے۔ اب غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا یہ دونوں الگ الگ کام ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پر غصہ پی جائے اور بات دل میں رکھے اور پھر کسی وقت اس سے انتقام لے لے، یعنی غصہ پی جانے کے بعد قصوروار کو معاف کر دینا ایک الگ اعلیٰ صفت ہے، اور اللہ ایسے ہی نیکوکار لوگوں سے محبت رکھتا ہے جس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو اور درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ پھر آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو جو اذا اگر فعلوا کر بیٹھیں فاحشتاً کوئی کھلا گناہ، او یا ظلموا کر گزرے ظلم، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ تو یاد آ جاتا ہے ان کو اللہ، فاستغفروا پس معافی مانگتے ہیں وہ، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن اور کون ہے یغفر الذنوب جو معاف کرے گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم اور نہیں یصروا اصرار کرتے وہ، علی ما فعلوا اپنے کیے پر، وہم یعلمون جان بوجھ کر۔ آیت مبارکہ کے الفاظ سے صاف واضح ہے کہ پرہیزگار لوگ دیدہ دنستہ نہ کوئی برا کام کرتے ہیں اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ بتقاضائے بشریت ان سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ یقیناً معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے، اگر اس برے کام یا غلطی کا اثر صرف اپنی ذات تک محدود ہو تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر اس کا اثر دوسروں کے حقوق پر پڑتا ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس شخص سے قصور معاف کروانا ضروری ہے، اور یہی استغفار کی ایک اہم شرط ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا وہ نہیں اصرار کرتے۔ اصرار کا معنی ہے اڑ جانا، بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا اور ان پر ندامت کا اظہار کر کے توبہ نہ کرنا، یہی چیز گناہ پر اصرار کرنا یا استغفار کے بعد وہی گناہ پھر کرتے جانا۔ گناہ پر اصرار کرنا یا استغفار کرنے کے بعد وہی گناہ پھر کرتے جانا اصل گناہ سے بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ یہ کام کریں وہ یقیناً متقی نہیں ہوتے۔ ورنہ اگر کسی شخص سے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے، کیونکہ
انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ خطا کار کے معافی مانگنے پر صرف اسے معافی نہیں فرماتا بلکہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کی معافی نہ مانگنا بھی اس پر اصرار کے مترادف ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہیں کی، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو تو تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو بات کو سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور ان گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 136، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم کہ ہے صلہ ان کا مغفرۃ بخشش من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور جنتیں ایسی تجری من تحتہا الانہار کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ ان جنتوں میں، ونعم اور کیا ہی خوب ہے اجر العاملین اجر نیک عمل کرنے والوں کا۔ یعنی جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ مغفرت اور جنت کے مستحق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور عمل کرنے والوں کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 137، قد خلت بے شک گزر چکے ہیں من قبلکم سنن تم سے پہلے کئی دور، فسیرو سو چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو کیفا کیا کانا ہوا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ واقعہ غزوہ احد کے درمیان اس آیت کو لانے کا مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں اور ان کا امتحان ہوا اور مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنا پڑی، وہ صبر و ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور بالآخر نصرت و فتح یابی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور اللہ کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اگر اس میں شبہ ہو تو دنیا میں گھوم کر دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اس انجام کی تفصیل بھی قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے، مثلاً قوم عاد کا کیا حشر ہوا، قوم سمود، قوم نوح، اصحاب مدین، اصحاب الحجر وغیرہ وغیرہ کا کیا حشر ہوا۔ اسی طرح بعض اشخاص کا بھی ذکر آتا ہے جیسے فرعون اور پھر آل فرعون۔ اس مضمون کو شرعی اصطلاح میں تذکیر بیان اللہ کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں یا قوموں پر انبیاء اور آیات الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا تھا اس سے عبرت حاصل کرنا۔ ایسے سب واقعات سے اللہ تعالیٰ کی جو عادت جاریہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے جو اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو پوری ہو کر ہی رہتی ہے۔ آیت نمبر 138، ھذا یہ بیان ہے للناسی واسطے لوگوں کے، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، نہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے اور نہ کوئی الجھن، یہ تمام لوگوں کو ایک واضح راستہ بتاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ولا اور نہ تاہنوا دل شکستہ ہو، ولا تحزنوا اور نہ غم کرو، وانتم اور تم ہی الاعلون غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ یعنی ان ہدایات اور ارشادات کے بعد اب پھر غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی اور بددلی کا شکار ہو رہے تھے، تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میدان احد میں جو زخم تم لوگوں کو لگے اور جو لوگ شہید ہوئے اس سے تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے اور تمہیں سست اور کاہل نہیں ہونا چاہیے، تم فی الواقعہ مومن ہو اور سست اور غمزدہ ہونے کے بجائے اللہ پر توکل اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔
لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے دل مضبوط رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور دشمنوں کی پرواہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ میں فکر اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے اور قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 140۔ ان یمسسکم، اگر لگائے تم کو، کرہن زخم، فقط تو بے شک، مسا لگ چکا ہے، القوم ان لوگوں کو بھی، قرہم مثلو زخم ایسا ہی، وتلک الایام اور یہ دن، نداولھا باری باری گردش دیتے ہیں ہم ان کو، بین الناسی لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ اور تاکہ ظاہر کرے اللہ، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو سچے مومن ہیں، ویتخذ اور بنائے، منکم تم میں سے بعض کو، شہداء شہید، واللہ اور اللہ، لا یحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر غزوہ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو غزوہ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخم کھا چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح اور شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور وہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مومنوں اور منافقوں میں تمیز ہو سکے اور کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام مل سکے۔ اور یہاں ظالم لوگوں سے مراد وہی منافقوں کی جماعت ہے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلی گئی تھی، اور جس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہ لوگ مسلمانوں میں بددلی پھیلانے میں پیش تھے۔ آیت نمبر 141۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ تاکہ چھانٹ لے اللہ، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان والے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور زور توڑ دے کافروں کا۔ آپس کے ٹکراؤ کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ مومنوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے، یعنی حقیقی مسلمان ممتاز ہو کر سب کے سامنے آ جائے، اور کافر اس عارضی فتح سے دلیر ہو کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے آ جائے تو ان کے ان کرتوتوں کا انہیں بدلہ مل سکے۔ اور بعد میں غزوہ خندق میں خود کفار شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ان میں یہ شک ہی نہ رہی کہ جارحانہ طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 142۔ ام کیا، حسب تم سمجھتے ہو تم، ان یہ کہ تدخلوا داخل ہو جاؤ گے تم، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ دیکھا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، جاہدوا جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور وہ دیکھنا چاہتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ یعنی جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے آرام سے وہاں جا پہنچو گے، اور اللہ تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے گا کہ جہاد میں حصہ لینے والے اور اس میں ثابت قدم رہنے والے کون کون ہیں؟ جنت کے بلند درجات پر تو وہی لوگ فائز ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بھی ارشاد فرمایا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم ایسے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ آیت نمبر 143۔ وَلَقَدْ اور بے شک، كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی، من قبلی پہلے اس سے، ان تلقوہ کہ دو چار ہو تم اس سے، فقد لو اب رأیتموہ لو اب وہ تمہارے سامنے ہے، وَأَنْتُمْ اور تم نے، تنظرون اسے کھلی آنکھوں دیکھ لیا۔ یہ اشارہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے
جبکہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے غزوہ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کی اچانک حملے سے وقتی شکست میں بدل گئی تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ ہاں البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔